بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ خواتین و حضرات، معروف صوفی شخصیات رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے درمیان عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئی۔ وہ انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد کو درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ بصری کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوئے۔ یہ نبی آخر الزمان کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غریب غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کر دیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے کے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کے سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا اور ڈاکو کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی تھی اور دن میں بھی اکثر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور اس کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ رات کے اس پہر کون گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سرو سجود ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت
عبادت کا منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہی ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ آج سے میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہی اس کی حفاظت و نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خواتین و حضرات، ابتدا میں تو رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے ذکر الہی میں گزار دیے۔ ایک چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے رات کے وقت چاند کی طرح دمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے ہوں ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا اور چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر اندر بے باکی سے داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار کے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی قوت گویائی ختم ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف ایسے اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ تیری زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، اس لیے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس لوٹ جا۔ وہ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری قوت گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خشک آنسوں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، اے نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو یقیناً میں تجھے معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ اگر معافی مانگنی ہے تو رب سے مانگ۔ تو صدقے دل سے توبہ کرے گا تو شاید توبہ کی وجہ سے تیری زبان کھل جائے۔ وہ یہ کہہ کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات
साथ से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरे की दीवारें गूंज उठती थी और बच्चे सहमकार माओं के सीने से लगकर दबिक जाते थे। आखिरकार एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया, फिर कभी उसका पता नहीं चला। वो मजजूब यही मज़कूरा नौजवान था जो राबिया बसरी की बदौलत ही दरबारे खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। राबिया बसरी एक बहुत ही नेक और आबिदा और ज़ाहिदा खातून थी। आज लोग उनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्द लड़कियां उनके करीब बैठी थी और उन शागिर्दों ने कहा कि हमें कुछ नसीहत करें। राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के ना रहो। ये कहकर फिर अपना वाक़या सुनाया कि मैं जब आधी रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करती थी, उस वक्त गलियों में फिरने वाला चौकीदार जब मेरे घर के सामने से गुजरता था तो मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते थे कि उस वक्त सारे लोग सोए हुए हैं। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि उसने जिना से महफूज रखा। इस वाक़या से आप अंदाज़ा लगाएं कि राबिया बसरी जैसी पाक दामन आबिदा और जाहिदा खातून को ऐसे वसवसे आ रहे हैं तो आजकल के इस गंदे मुआशरे में जहाँ पर हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी का माहौल गालिब है, ऐसे में कौन औरत है जो अपने आप को बचाए। फरमाया निकाह के बगैर जिंदगी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियाँ की और बैक वक्त 9 बीवियाँ छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते तो अहलो अयाल के पास खाने को कुछ न होता, शाम करते तब भी यही हाल होता। उसके बावजूद भी 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमा गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर निकाह के जिंदगी गुजारने से मना फरमाया है। ख़वातीनो हजरात, एक दफ़ा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत राबिया बसरी से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें। फरमाया निकाह हो शादी उसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना मेरा कोई वजूद है और ना मैं अपनी आप मालिक हूँ, अल्लाह ताला की ममलूक हूँ। एक दफ़ा कुछ और लोगों ने भी आपसे कहा कि आप शादी कर लें तो आपने फरमाया अगर 3 फिक्रों से मुझे बेफिक्र कर दीजिए तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। अव्वल ये है कि आया मैं दुनिया से ईमान सलामत ले जाऊँगी। सानिया और हश्र में मेरे दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। क़यामत के रोज़ जब दाएं जानिब से लोग बहिश्त में और बाएं जानिब से लोग दोज़ख में पहुंचाए जाएंगे तो मुझे किस जानिब से पहुंचाया जाएगा? लोगों ने कहा कि इसका इल्म तो खुदा ही को है। फरमाया तो फिर जैसे इतने अजीम अफकार व हमाम नहीं हूँ वो भला क्या शोहर कर सकती है। राबिया बसरी ने तकरीबन 88 साल की उम्र पाई। आपने आखिरी सांस तक इश्क इलाही की लज्जत व सरशारी को अपना शुआर बनाए रखा। यहाँ तक कि आपने अपनी आखिरी सांस तक माबूद हकीकी की मोहब्बत का दम भरती रही। आखिरी वक्त आपने अपने सूफी साथियों को बताया कि मेरा महबूब व माबूद हमेशा से मेरे साथ है। ख़वातीनो हजरात, हमें राबिया बसरी की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पहचान के दरवाजे मर्द और औरत के लिए खुले हुए हैं। इस्लामी राह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में चलना हमारा फ़र्ज है। बाकी फजलो करम करने वाला अल्लाह ताला है कि वो सजदों को शर्फ कबूलियत बख्शे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।